خداوند عالم نے قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی ہیں ان کو قرآن کی شکل میں نازل کیا ہے۔ دعا کی بہت اہمیت ہے، اور دعا کے مضامین کا خداوند عالم نے دیکھ کے انبیاء نے جس عالی شان مضامین کے ساتھ خدا کی درگاہ میں دعا مانگی ہیں، ان دعاؤں کو خداوند عالم نے قرآن کریم کی شکل میں نازل کیا ہے۔ ان میں سے ایک دعا ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، خداوند عالم نے قرآن کی شکل میں نازل کیا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اسی طرح جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، خداوند عالم کی درگاہ میں دعا مانگتے ہوئے خانہ کعبہ کو تعمیر کر رہے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا مانگتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ حضرت زکریا علیہ السلام دعا مانگتے ہیں، خداوند عالم قرآن میں ذکر کر رہا ہے، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ یہ بہت عالی شان مضامین پہ مشتمل دعائیں ہیں۔ یہ انبیاء نے خدا کی درگاہ میں جو دعائیں مانگی ان کو ذکر کیا، لیکن قرآن کریم کے ایک مورد میں ایک جگہ خداوند عالم خود سے اپنے نبی کو سکھلا رہے ہیں کہ آپ اس طرح دعا مانگیں۔ ایک خاص دعا سکھلا رہے ہیں کہ اے میرے نبی حضرت نوح، آپ اس طرح دعا مانگے کہ جب آپ کشتی میں سوار ہوگے، تلا تم خیز طوفان سے سمندر سے آگے بڑھیں گے تو کہیں فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ پہلے حمد خدا بجا لائیں، پھر اس کے بعد اب کشتی کہاں جا کے رکے گی، کیسے آپ زمین پہ خشکی پہ آئیں گے، اس کے لیے پہلے دعا کے ذریعے سے اہتمام کریں۔ اور دعا بھی خداوند عالم سکھلا رہا ہے، معلم خدا ہے۔ یہاں نبی خود سے دعا نہیں مانگ رہے ہیں، خدا خود سے اہمیت کے ساتھ ایک دعا کی تعلیم دے رہے ہیں۔ وَقُلْ کہہ دیں، اے حضرت نوح اس وقت یہ کہیں، کیا کہیں؟ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ یہ کہتے ہوئے آپ کشتی سے اتریں، اس دعا کو مانگتے ہوئے کشتی سے اتریں۔ وہ دعا کیا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ کہیں، پروردگارا، انزلنی مجھے نازل کریں، مجھے خشکی پہ اتار دیں، انزلنی منزلا مبارکا، بابرکت طریقے سے مجھے زمین پہ اتار دیں۔ خشکی کے میں جب میں آؤں تو برکت کے ساتھ زندگی گزارو۔ یہ بہت اہم ہے، انسان زندگی برکت کے ساتھ گزارے۔ آج دنیا میں ہر قسم کے جدید آلات آئے ہیں، ترقی کے لیے، سکون کے لیے، ہر آرام کے لیے ہر قسم کے آلات ہمارے پاس ہیں۔ سائنس نے ماشاءاللہ ترقی کی اور ہمارے لیے آسائش کے ہر قسم کے آلات ہونے کے باوجود زندگی میں وہ برکت نہیں ہے جو گزشتہ لوگوں کے پاس تھی۔ گزشتہ لوگوں کے پاس کچھ نہیں تھا، اس کے باوجود ان کے پاس زندگی میں برکت تھی۔ 90 سال تک، 100 سال تک وہ عمر زندگی گزارتے تھے۔ آج سب کچھ ہونے کے باوجود بہت کم 70 سال سے اوپر جاتے، زندگی میں بھی کمی ہو گئی۔ اور اس وقت زمانے میں 90 سال 100 سال تک زندگی گزارتے تھے، اور اس 90 سال میں بہت عظیم کام بھی کر کے دنیا سے جاتے۔ 10 بیٹے، 12 بیٹے، 14، 15 دنیا میں تربیت کرتے تھے فرزندان توحید کی۔ اور اس کے علاوہ امام بار کی تعمیر کر رہے تھے، علماء کی مدد کر رہے تھے، بہت سارے برکات آپ خود سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ آج سب کچھ ہوتے ہوئے 40 سال تک جوان ابھی آمادہ نہیں ہے، کہہ رہا ہے کہ ابھی تک میں نے تیاری نہیں کی، شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ برکت نہیں ہے زندگی میں۔ اور برکت کو اگر سمجھنا چاہیں تو علماء مثال دے رہے ہیں کہ برکت کے لیے مثال کتے اور بکری کو دیں گے۔ کتے سال میں 2 دفعہ 3 دفعہ کتیا بچے دیتی ہیں، اور ایک دفعہ جب بچے ہوں تو 8 7 بکری سال میں 1 بچے یا 2 بچے دیتی، سال میں ایک دفعہ 1 یا 2 بچے۔ اور ہر جگہ بکریاں ذبح ہوتی ہیں، کبھی کتے کو ذبح بھی نہیں کرتے، کبھی کہیں پہ مارتے بھی نہیں۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں ہر جگہ بکریاں نظر آئیں گی، کتا کہیں نظر نہیں آتا۔
خدا نے کتے میں برکت نہیں رکھا ہے، بکری میں برکت رکھا ہے۔ برکت جب ہو تو اس طرح ہوتا ہے انسان۔ اب اگر برکت چاہتے ہیں زندگی میں تو قرآن کے ساتھ ہو جائیں، خود بھی قرآن پڑھیں، بچوں کو بھی قرآن پڑھائیں، دوسروں تک کی قرآن کی تعلیم دینے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ پیغمبر پاک نے آپ کے درمیان میں سب سے بہترین شخص کا تعارف اس طرح کرا رہا ہے۔ آپ میں سے، امت میں سے سب سے بہترین شخص وہ نہیں ہے جو زیادہ نمازیں پڑھیں، پیغمبر پاک نے نہیں کہا، جو زیادہ روزے رکھے۔ پیغمبر پاک فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آپ سب میں سے بہترین وہ ہیں جو خود سے قرآن کی تعلیم حاصل کیا ہے اور دوسروں کو بھی قرآن کی تعلیم دیتا ہے۔ لیکن قرآن کریم کیسی عظیم کتاب ہے، کیسی بابرکت کتاب ہے، جو بھی قرآن کے نزدیک ہوگا برکتیں اس کی زندگی میں۔ خود قرآن، خداوند عالم خالق کائنات فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، خود کتاب کا تعارف کراتے ہوئے خداوند عالم فرماتے ہیں یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ بابرکت کتاب ہے۔ اور جس خدا نے نازل کیا اس خدا کے بارے میں مصنف خدا کا اسی قرآن کا کون ہے؟ پہلے تعارف کراتے ہوئے خداوند عالم سورہ فرقان میں ارشاد فرما رہا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پہ کتاب نازل کیا ہے۔ یعنی پہلے تعارف کر رہے بابرکت ذات کی طرف سے بابرکت کتاب نازل ہوئی ہے، اور کس کے اوپر نازل ہوئی؟ بابرکت نبی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے اوپر نازل ہوئی۔ اور اتنی بابرکت کتاب ہے کہ خداوند عالم سورہ مبارک دخان میں فرماتا ہے کہ عام سال میں جو عام راتیں ہیں کوئی فرق نہیں ہے ان راتوں میں، لیکن جس رات میں قرآن نازل ہوا ہے خداوند عالم اس کتاب بابرکت کتاب کی عظمت کو بتلاتے ہوئے فرماتے ہیں حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کننا منذرین، بے شک ہم نے اس کتاب کو بابرکت رات میں نازل کیا ہے۔ کیسی بابرکت رات ہے؟ سورہ مبارک قدر میں خداوند عالم اس کی برکت کو بیان کر رہے اس رات کی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کے برابر یا اس سے بھی افضل رات یہ شب قدر کی رات جس میں قرآن نازل ہو۔ یعنی قرآن جس رات میں نازل ہو وہ 1000 مہینوں سے افضل، قرآن جس نبی پہ نازل ہو تو تمام انبیاء سے افضل، قرآن جس مہینے میں نازل ہو تمام مہینوں سے افضل، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہاں ہے مبارک ہی قرآن کہتے ہیں، مبارک ساتھ لاتے ہیں۔ اگر کوئی چاہتا ہے زندگی میں، یہ زندگی کیا کسی عالم کا قول، کسی حدیث کو، قرآن کی آیت کو بیان نہیں کر، یہ باقاعدہ تجربہ شدہ کہ زندگی میں چاہتے ہیں برکت قرآن کے ساتھ ہو، لیکن ہمارا معاشرہ اصلاً تیار نہیں ہے رب العالمین کی اس عظیم کلام کو سننے سمجھنے کے لیے۔ اب معاشرے میں دیکھیں عزاداری اب عبداللہ الحسین جگہ جگہ پہ سبیل دیتے ہیں، وہاں پہ صبح سے شام تک سینہ زنی سنتے نہیں سنتے پتہ نہیں، کبھی ایک آیت کو بھی وہاں پہ نہیں چھوڑا تلاوت کے لیے۔ اس وقت خداوند عالم کے فضل و کرم سے موبائل میں بہترین قاریوں نے بہترین انداز میں قرآن کی تلاوت کی، اس کو ترویج دیں، برکت آئے گی معاشرے میں، زندگی میں، گھر میں۔ محرم آتے ہی سے نظری، ٹھیک ہے سے نظری بھی ہو، ٹھیک ہے نواخانی بھی ہو، لیکن امام حسین علیہ السلام کے نام پہ ایک سورہ یاسین کی تلاوت خود کریں، اگر خود نہیں کر سکتے تو موبائل میں چھوڑیں اور سنیں، ترویج کریں اسی ماہ مبارک محرم میں، اسی محرم الحرام میں قرآن کریم کی ترویج کریں۔ تو بہرحال میں بیان یہ کر رہا تھا، مقصد انبیاء علیہ السلام کے کہ معاشرے میں توحید کا پرچار ہو، توحید کے لیے بہترین ذریعہ جو ہے وہ یتلو علیہم آیاتی، آیات الہی کی تلاوت، توحید تک پہنچانے کے لیے انبیاء علیہ السلام نے کچھ اہم کام کیے، ان میں سے ایک اہم ترین کام یہ آیات الہی کی تلاوت ہے۔ دوسرا کام جس کے ذریعے سے امت کو توحید کی طرف لے جا رہے ہیں وہ خداوند عالم بیان کر رہے ہیں کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم،
توحید میں اس وقت آپ داخل ہوں گے جب تزکیہ نفس ہو جائے، امت کی تزکیہ نفس کرنے کے لیے آئے، امت کو پاک و طاہر کریں گے انبیاء۔ اہداف انبیاء یہ کہ امت کو پاک کرنے کے لیے آئے۔ جب پاک ہوں گے تو پھر ہم توحید کے معارف کو درک کریں گے، توحید میں جو برکتیں ان کو حاصل کریں گے۔ اسی لیے طہارت بہت شرط ہے۔ انبیاء علیہ السلام آئے ہمیں طاہر بنانے کے لیے، پاک کرنے کے لیے، تزکیہ کرنے کے لیے آئے۔ تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ اگر ایک جانور حلال گوشت جانور ہے، جیسے بکری ہے، اگر بکری کو آپ نے جو ہے نا ذبح نہیں کیا، وہ خود سے مر گئی، اسی بکری کو آپ کہتے ہیں مردار، یہ نجس ہے۔ اسی بکری کو آپ نے پروردگار عالم کا نام لے کے قبلہ رخ رکھ کے ذبح کیا، تو اسی بکری کی باڑی کو کیا کہتے ہیں؟ مردار نہیں کہیں، کیا کہتے ہیں؟ مزکہ، یعنی پاک شدہ، تزکیہ ہو گئی اس کی۔ اسی طرح یعنی پاک ہے، اب حلال ہے، کھا سکتے ہو۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام آئے ہمیں پاک کریں گے، اس قابل بنائیں گے کہ ہم توحید کے قلعے میں داخل ہو جائیں۔ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی۔ اس قلعے میں داخل ہونے کے لیے پہلے پاک ہونا شرط ہے، طاہر ہونا شرط ہے، اور پاک اور طاہر بنانے کے لیے انبیاء علیہ السلام نے زحمتیں اٹھائی، تعلیمات دی ہیں۔ لیکن اب ظاہری اس بدن کو پاک کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام نے 10 قسم کے مطہرات ہیں، ان کے ذریعے سے انسان اسی ظاہری بدن اور لباس کو، جسم کو پاک کرے۔ روح کو پاک کرنے کے لیے بھی کچھ احکام ہیں، ان کے ذریعے سے روح پاک ہوتا ہے۔ دیکھیں کتاب ہے، فقہی کتابوں میں آپ دیکھیں 100 تقریباً غسلیں جگہ ہوئی ہیں، 100 اقسال غسل کی، 100 قسمیں جو مستحب ہیں، 7 قسمیں واجب ہیں، جن کے ذریعے سے انسان اسی ظاہری جسم کو، روح کو پاک کرتا ہے، طاہر بناتا ہے۔ شب قدر کی رات ہو غسل کریں، پہلے طہارت آ جائے۔ عید کے دن ہو پہلے غسل کرے پھر نماز میں جائے۔ جمعے کے دن پہلے غسل کرنا مستحب، اور اسی طرح نماز پہ کھڑے ہونے سے پہلے وضو کریں، طہارت حاصل ہو جائے۔ ظاہری طہارت کے لیے ائمہ پیغمبر پاک نے اس طرح اہتمام کیا ہے کہ وضو ہو، غسل ہو، طہارت ہو، اور اسی طرح باطنی جو نجاستیں ان سے پاک کرنے کے لیے شریعت مقدسہ کو لے کے آئیں۔ شریعت کے مطابق زندگی کریں گے تو ہم پاک ہوں گے، جب پاک ہوں گے تو پھر توحید کی لذت کو درک کریں گے۔ اسی لیے دیکھیں انبیاء علیہ السلام نے، اور خصوصاً نبی پاک نے مکے کی زندگی میں 13 سال تک صرف ایک ہی کلمہ سکھایا، ایک ہی تعلیم دی۔ وہ کیا؟ ہر چیز کی نفی کریں، پہلے پاک کریں، نجاستوں کو دور کرنے کے بعد کہا لا الہ، یہ نہیں کہا خدا ہے، نہیں کہا، پہلے تعلیم دیا پیغمبر پاک نے سب خداؤں کی نفی، تمام جھوٹے خداؤں کو پہلے نفی کیا۔ بت پرستی سے، نفس پرستی سے، ہوا پرستی سے آپ آزاد ہو جائیں، لا الہ الا اللہ، پھر خدا کہیں، پھر اللہ ہے کہیں، پہلے طہارت آ جائے۔ اسی لیے علماء اخلاق بھی بیان کر رہے ہیں پہلے تخلیہ کریں، تخلیہ یعنی کیا؟ تمام نجاستوں کو پہلے دور کریں، پھر تحلیہ، پھر اچھائیوں کو اپنے اندر پیدا کریں، پھر یہ طہارت۔ جس طرح انسان عام عادی زندگی میں بھی ہم اسی طرح کرتے ہیں، کسی پلیٹ میں کھانا کھانا تو پہلے اس کو پاک کرتے ہیں، دھو کے صاف کیا، پھر اس میں کھانا رکھتے ہیں۔ اسی طرح شریعت کے اس مقدس تعلیمات کو اس وقت اجرا کریں پہلے نجاستوں کو دور کریں، پھر اپنے اندر جو غلاظتیں ان کو پاک کرنا ہے۔ انبیاء علیہ السلام آئے پہلے پاک کرنے کی۔ اور ہم علماء اخلاق بیان کرتے ہیں، اور یہ عقیدتی مسئلہ بھی ہے کہ خداوند عالم صرف نیک اعمال کو قبول نہیں کرتا ہے، صرف عمل نہیں دیکھتا ہے خداوند عالم، بلکہ کس سے یہ عمل صادر ہوتا ہے اس کو بھی دیکھتا ہے۔ اسی لیے علماء بیان کر رہے ہیں کہ کسی بھی عمل کو خدا قبول کرتا ہے تو 2 چیزوں کو دیکھتا ہے، اس عمل کو نہیں دیکھتا ہے، پہلے دیکھتا ہے حسن فاعلی، جس شخص نے عمل انجام دیا ہے اس میں اچھائی ہونا شرط ہے، پھر حسن فعلی، جس فعل کو، جس کام کو انجام دیا ہے وہ بھی اچھا ہونا شرط ہے، دونوں ہو تو پھر خدا قبول کرتا ہے۔ ایک جس عمل، جو انسان عمل انجام دیتا ہے وہ حسن رکھتا ہو، اچھا ہو، وہ باقاعدہ طاہر ہو، پاک ہو، تزکیہ شدہ ہو، ورنہ کافروں سے خدا قبول نہیں کرتا ہے، مشرکوں سے خدا قبول نہیں کرتا ہے۔ حسن فاعلی شرط ہے، پہلے طاہر ہو، پاک ہو۔
پھر حسن فعلی، پھر خداوند ہم اس عمل کو دیکھتا ہے، جس عمل کو انجام دیا وہ اچھا ہے یا نہیں، پھر اس عمل کو بھی قبول کرتا ہے۔ اسی لیے آمادہ رہیں